یہاں درس تراویح میں فرمائش کر کے لوگوں نے واقعات سنے تھے، حالانکہ یہ واقعہ میں نے جمعے میں بھی سنایا ہوا ہے، آپ کو ذکر آیا ہے تو میں پھر سنا دوں۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے، یہ بہت پرانا واقعہ نہیں ہے، یہ پاکستان بننے سے کچھ عرصہ پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت مولانا غلام رسول صاحب عالم پوری بزرگ ہوئے ہیں، ان کا لکھا ہوا کلام چھپا ہوا ملتا ہے۔ جس علاقے میں وہ رہتے تھے اس کے پڑوس میں پہلے لوگ جو پاکستان بننے سے پہلے کو پڑوسی ہندو ہے، سکھ ہے، اس طرح بھی لوگ رہتے تھے۔ جس محلے میں رہتے تھے اس محلے کے لوگوں نے لڑکے کی شادی کی، دلہن لے کر آئے کسی اور علاقے سے۔ ان کے ہاں رسم تھی کہ جب لڑکی آ جاتی تھی گھر تو وہ تھال لڈوؤں کا بھرا اس کو دیتے تھے کہ جا مندر پہ چڑھا آ۔ وہ مندر میں لے کے جاتے تھے، وہاں پر جو بھی کوئی بیٹھا اس نے کوئی ہاتھ لگا دیا یا اس میں سے ایک رکھ لیا، باقی وہ آ جاتا تھا، وہ لوگ بانٹ لیتے تھے۔ یہ ان کے ہاں رسم تھی۔ دلہن آئی، ان کو انہوں نے لڈو کا تھال دیا دلہن کو، جاؤ جا کے مندر جو بت ہے اس کو کھلاؤ۔ وہ لڑکی کبھی مندر نہیں گئی تھی، اس کو طور طریقے رسم رواج معلوم نہیں تھے۔ اس نے تھال اٹھایا، وہ مندر آ گئی، جو بت تھا لڈو اٹھا کے وہ اس کے منہ پر، مورتی کے منہ پر رکھ رہی ہے کہ کھا۔ وہ کھاتا نہیں۔ ادھر اس لڑکی کو فکر پڑی ہوئی ہے یہ نہیں کھائے گا تو کہیں وہ لوگ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کھلا کے آ، تو اس نے اگر نہیں کھائے تو مجھے گھر والے شاید رکھیں گے نہیں، نکال دیں گے، کیونکہ دلہن کو تو یہی فکر ہوتی ہے نا کہ کوئی بات بری نہ لگ جائے سسرال کو، وہ اسی فکر میں رہتی ہے۔ وہ گھبرائی ہوئی کہ یہ کھا نہیں رہا، کہیں وہ مجھے اس بات پر نکال نہ دیں، وہ بار بار کہہ رہی ہے۔ حضرت مولانا غلام رسول صاحب کا مکان قریب تھا، وہ اپنی کھڑکی میں ایک دم آئے، اچانک دیکھا تو لڑکی لڈو منہ کو لگا رہی ہے بت کے اور کہہ رہی ہے کھا۔ وہ منظر کھڑکی سے دیکھ رہے تھے، ان کے منہ سے نکلا جب کہتی ہے تو کھاتا کیوں نہیں؟ جب وہ کہتی ہے تو کھاتا کیوں نہیں؟ کھلا رہی ہے تو کھاتا کیوں نہیں؟ حضرت نے اتنا فرمایا، بت نے کھانا شروع کر دیا۔ لڑکی خوش ہو گئی، وہ لڈو کھلاتی جا رہی ہے، پورا تھال خالی ہو گیا۔ وہ بڑی خوش تھال لے کر گھر چلی گئی۔ گھر والوں نے پوچھا لڈو کہاں ہیں؟ اس نے کہا تم نے ہی تو کہا تھا کھلاؤ، میں کھلائی۔ ان کا مورتیاں کبھی کھاتی ہیں؟ ان کا بھیجا کیوں تھا؟ اگر نہیں کھاتی ہیں تو بھیجا کیوں تھا؟ تم نے بھیجا، میں کھلا کے آئی ہوں۔ انہوں نے کہا ہم شاید کسی بھوکے گھر کی لڑکی لے آئے ہیں، یہ وہاں بیٹھ کے سارے لڈو خود کھا گئی ہے۔ بتوں نے کبھی کھائے؟ تو کھاتے نہیں۔ وہ اس کو جب باتیں کرنے لگے، تانے دینے لگے، تو اس نے کہا میں کھلا کے آئی ہوں، میں جھوٹ نہیں۔ وہ جتنے کھڑے تبصرہ کرنے والے، کوئی کہے کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہی ہے، دوسرے کو حاضر ہیں، ان میں سے ایک کہنے لگا کہ اگر یہ رو رہی ہے اور سچ کہہ رہی ہے تو ابھی چلتے ہیں، دوسرا تھال بھرو، اسے کہتے ہیں ہمارے سامنے کھلا، اگر واقعی اس نے کھا لی ہے تو یہ سچی، ورنہ پھر اس کا فیصلہ کریں گے۔ وہ چونکہ کھلا کے آئی تھی، اس نے کہا چلو، دوسرا تھال بھر کے لے آئے، لا کر اس کے منہ کو وہ پھر لگا رہی ہے، وہ کھاتا۔
وہ کہہ رہی ہے یہ سارے دیکھ رہے ہیں میرا گھر ٹوٹ جائے گا، تو نے ابھی کھائے ہیں سارے، تو نے کھائے ہیں، میں نے کسی اور کو نہیں کھلائے، کھا۔ وہ سارے کہنے لگے دیکھ لیا، ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے، جھوٹ بول رہی ہے۔ اس لڑکی کو اچانک خیال آیا میں پہلے بھی کھلا رہی تھی، یہ کھاتا، پیچھے سے کوئی بولا تھا، پیچھے سے کوئی بولا تھا۔ اس نے پیچھے منہ کر کے کہا بابا جی اس کو پھر بولو۔ وہ آواز گئی، حضرت صاحب پھر کھڑکی میں آئے، حضرت جی اس کو بولو کھائے ورنہ یہ سارے مجھے جھوٹا کہیں گے۔ حضرت صاحب نے فرمایا جب کہہ رہی ہے کھاتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے پھر کھانے شروع کر دیے اور سارا گاؤں مسلمان ہو گئے۔ حضرت صاحب کی یہ کرامت دیکھ کر سارا گاؤں، اللہ والے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اونچی بت کچھ کر سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود، ان کا امتی کتنا بڑا تخت کتنی دور سے آنکھ جھپکنے سے پہلے لایا، قرآن میں ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، کتنی مرتبہ سنا ہوا ہے آپ نے؟ اب کوئی کہے کہ نہیں کر سکتے تو قرآن کے اس بیان کو کیا کہو گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک آیت مان لیں دوسری آیت کا انکار کر دیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، پورا قرآن ماننا ہوگا۔ تو یاد رہے پتھر خود کچھ نہیں کر سکتے، ان پتھروں کو اگر اللہ حکم دے دے، اللہ والا ان میں کچھ کر دے تو پھر یہ پتھر نہیں کر رہے ہوتے، وہ رب کی طاقت کر رہی ہوتی ہے۔ سمجھدار لوگ جو بیٹھے ہیں ان کو یاد ہوگا میں نے ایک اور واقعہ سنایا تھا، حالانکہ ممبر پر مناسب نہیں، مگر میں نے آپ کو بتانے کے لیے کہ غیر بھی مانتے تھے۔ اکبر بادشاہ جس کو مغل اعظم کہتے ہیں لوگ، اس نے 9 دماغ جمع کیے تھے اپنے پاس، جس کو 9 رتن کہتے ہیں، اس کے 9 وزیر، چھانٹ کر پورے ہندوستان سے کہ جن کے دماغ بہت زیادہ بڑے ذہین۔ ان میں ایک بیربل تھا ہندو، وہ جا رہا تھا کہیں کو، بابا جی بیٹھے ہوئے تھے اللہ والے، اس نے جا کر ان سے کہا کچھ دیکھ لو یا دکھا دو۔ یہ غیر مسلم ہے، وہ بابا جی مسلمان، ان سے کہا کہ دیکھ لو یا بابا جی اللہ والے تھے، اور اللہ والے آنکھ والے ہوتے ہیں، آنکھ والے کا مطلب انہیں دیکھنا، اندر باہر دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا یہ تو خالی ہے اور اتنی بات کر رہا ہے کہ دیکھ لو یا دکھا دو۔ فرمایا کیا دیکھنا ہے؟ اس نے تیر دیا کہ یہ جو پتھر کی چٹان رکھی ہے یہ تیر اس میں سے گزر جائے۔ بابا جی نے یوں پھیرا، تیر نکل گیا۔ فرمایا میں نے دکھا دیا، اب تو دکھا دے۔ اب سمجھنے کی بات آئی ہے، ذرا ذہن حاضر رکھنا۔ بابا جی نے کہا نا میں نے تو دکھا دیا، اب تو دکھا۔ اس نے تیر پکڑ کے بابا جی سے کہا بابا جی یہ تیر پتھر میں سے جائے؟ یہ تیر پتھر میں سے جائے؟ انہوں نے کہا جائے۔ اس نے پھینکا، وہ تیر نکل گیا۔ بابا جی حیران کہ اس کو تو آتا کچھ نہیں ہے، اس کے اندر تو کچھ ہے نہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ بیربل ہنس پڑا، بابا جی آپ پریشان ہو رہے ہیں، یہ میرا کمال نہیں ہے، میں نے آپ سے پہلے کہلوایا تھا، یہ آپ کے کہنے کا اثر، آپ نے کہا جائے تو گیا ہے، یہ میرا کمال نہیں۔ وہ غیر مسلم ہو کے مانتا ہے کہ اللہ والے کے منہ سے جو نکلتا ہے وہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ اکبر۔
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں، اس کی زبان میں بن جاتا ہوں۔ تو فرق ہے یا نہیں؟ اونچی تو وہ لوگ جو یہ آیتیں پڑھ کر نبیوں ولیوں پر چسپاں کرتے ہیں، میں نے اس کے حوالے سے آپ کو یہ ضروری سمجھا کہ ایک بار پھر آپ کے ذہنوں میں تازہ کر دوں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک کڑوی بات بھی کروں، ذرا صوفیانہ تفسیر بھی تھوڑی سی کر دوں، کیونکہ آج کل اس کا بھی مسئلہ بہت بنا ہوا ہے۔ جھوٹے پیر کون؟ اونچی جھوٹے پیر، مکار، سجادہ نشین جو بنے ہوئے ہیں، سجادہ جس پہ وہ بیٹھتے ہیں، مصلی ہو یا غالیچہ ہو، مسند نشین کہتے ہیں آپ، جانشین کہتے ہیں آپ، جو جھوٹے ہیں، اصلی نہیں۔ یہ بھی اسی طرح ہے، ان کو کچھ آتا، پوچھ رہا ہوں کچھ آتا ہے؟ کچھ نمازیں نہیں پڑھنا، ذکر اذکار نہیں کرنا، باپ کا نام ہے، دادے کا نام ہے، پردادا کا نام ہے، گدی کا نام ہے، داڑیاں نہیں رکھی ہوئی ہیں، حرکتیں درست نہیں ہیں، نفس کی پیروی کرتے ہیں، شریعت اور طریقت کی پیروی